یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے باندھے شخص کے لیے اذان کہنا اور اس کو مؤذن رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے داڑھی منڈوانے والے کے لیے کل آپ کے سامنے یہ مسئلہ آ چکا تھا. داڑھی منڈانے والے کے تعلق سے آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ اگر کوئی آدمی اذان کا خواہش مند ہے اور اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی ہے تو اس کو داڑھی رکھنے کے لیے کہا جائے. اگر وہ داڑھی رکھ لیتا ہے تو اس کو مؤذن بنا دیا جائے، اگر داڑھی نہیں رکھتا ہے تو پھر اس کو مؤذن بنانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مستقل داڑھی منڈوانا یہ گناہ کبیرہ ہے جس کو فاسق کہا جائے گا، اور فاسق کی امامت، اس کی مؤذنی، یہ سب مکروہ تحریمی ہے. اس لیے ایسے آدمی کو احتیاطاً اس کو مؤذن نہیں رکھنا چاہیے. جو آدمی صاحب شرع ہو، اس کا لباس بھی شرعی ہو، اس کے چہرے پر سنت نبوی کا نور ہو، یعنی اس کی وضاقتہ بھی سنتی ہو، اسی کو مؤذن بنانا چاہیے. رات میں جھاڑو دینا اور شیشہ دیکھنا کیسا ہے؟ ہاں بھائی، مشہور ہے کہ رات میں جھاڑو نہیں دینا چاہیے. ایسا ہے نا، گھر میں عورتیں رات میں جھاڑو دینے سے منع کرتی ہیں. یہ لوگ کہنے لگتے ہیں ارے رات میں شیشہ دیکھ رہے ہو یار تم. مشہور ہے نا. دیکھیے شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں. حکمت میں ہو تو الگ چیز ہے. رات میں شیشہ دیکھنے کے کچھ نقصانات ہو، یعنی اس کا عکس جو آنکھوں پہ پڑتا ہو، آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہو، یا آدمی کی جسم کے لیے، یا پھر کوئی اور وجہ ہو، تو حکمت تو میں نہیں بتا سکتا ہوں، البتہ شریعت میں بتا رہا ہوں. شریعت میں امداد الفتاوی میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رات میں جھاڑو لگانا یا پھر شیشہ دیکھنا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. شریعت کی جانب سے اس میں کوئی گناہ بھی نہیں. آپ رات میں شیشہ بھی دیکھ سکتے ہیں، جھاڑو بھی لگا سکتے ہیں. شریعت کی جانب سے کوئی نفی نہیں ہے. البتہ حکمت کا کوئی تقاضا ہو کہ جسم پر اچھے اثرات نہیں پڑتے ہیں تو الگ چیز ہے، وہ آپ حکیموں سے معلوم کر لیجئے گا. میری ایک رکعت چھوٹ گئی اور بھولے سے میں نے بھی امام کے ساتھ ایک سلام پھیر دیا تو کیا؟ ہاں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور سلام پھیر دیتا ہے. 2 رکعت پڑھی اور سلام پھیر کر کے بیٹھ گئے. اب سلام پھیر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تب یاد آتا ہے کہ یار میری تو 1 رکعت چھٹی ہوئی ہے. تو اس تعلق سے مسئلہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر آپ 3 رکعت مثال کے طور پہ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت پہ آپ نے سلام پھیر دیا، اگر آپ نے ابھی تک کوئی ایسا عمل نہیں کیا ہے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، مثال کے طور پر کسی سے بات کر لینا یا قبلے کی جانب سے پھر جانا، کہیں اور دیکھنے لگنا، کوئی بھی ایسا عمل جو نماز کو توڑنے والا، اگر کوئی ایسا عمل نہیں کیا ہے تو آپ سیدھے کھڑے ہو جائیے، نیت باندھیے اور پھر پوری رکعت کو پورا کیجیے. رکعت کو پورا کرنے کے بعد سجدے سہو کر لیں. سجدے سہو کرنے کے بعد آپ کی نماز درست ہو جائے گی، دوبارہ نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں. البتہ اگر سلام پھیرنے کے بعد کوئی ایسا عمل کر دیا ہے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، مثال کے طور پر کسی سے باتیں کر لی ہیں یا موبائل وغیرہ چلانے لگے ہیں تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. بھائی سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ ہاں. مغرب کی چھوٹی ہوئی رکعت کو کیسے پوری کریں؟ مغرب کی چھوٹی ہوئی رکعت کیسے پوری کریں؟ مغرب میں بسا اوقات انسان کی 1 رکعت چھوٹتی ہے، بسا اوقات 2 چھوٹتی ہیں، کبھی 3 بھی چھوٹ جاتی ہیں. اگر آپ کی 1 رکعت چھوٹی تو آپ دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوئے. جب دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوئے تو امام دوسری رکعت پڑھا کر کے بیٹھے گا. امام بیٹھ گیا، تیسری رکعت کے لیے امام کھڑا ہوگا، 1 رکعت پڑھا کر کے پھر بیٹھ جائے گا. تو آپ پہلی رکعت پہ بھی بیٹھے، دوسری رکعت پہ بیٹھے اور تیسری رکعت پڑھ کر کے پھر آپ کو بیٹھنا ہوگا، کیونکہ 3 ہی رکعت ہے نا. تیسری رکعت پڑھ کر کے پھر بیٹھنا ہوگا. اگر آپ کی 2 رکعت چھوٹ گئی ہیں یا مثال کے طور پر آپ کو 1 رکعت ملی ہے امام کے ساتھ، آخری رکعت ملی، سب سے آخری رکعت امام کے ساتھ مل گئی، پہلے کی 2 رکعت چھوٹ گئی، تو اب اس کو کس طرح پورا کریں؟ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھ لی، 1 مرتبہ بیٹھ گئے. 1 مرتبہ مغرب کی نماز میں 2 مرتبہ بیٹھنا ہوتا ہے، 1 قعدہ اولا 1 قعدہ اخیرہ. وہ سمجھتے ہیں کہ 1 مرتبہ بیٹھ چکے ہیں لہذا 2 رکعت پوری کر کے دوسری مرتبہ بیٹھ جائے، اور مغرب کی نماز میں 2 ہی مرتبہ بیٹھنا ہوتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں. اگر آپ نے پہلی رکعت پڑھی ہے امام کے ساتھ تو اب آپ کی کتنی رکعتیں ہوئی؟ 1 رکعت ہوئی نا. جب آپ دوسری رکعت پڑھیں گے تب 2 رکعت ہوں گی، اور قعدہ اولا کتنی رکعتوں کے بعد ہوتا ہے؟ 2 رکعتوں کے بعد. اور قعدہ اولا کا کرنا واجب ہے. اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. تو جب آپ کی 2 رکعت ہوئی، امام کی چھوڑو، جب آپ کی 2 رکعت ہوئی تب آپ کو بیٹھنا ہوگا نا. پہلے آپ نے 1 امام کے ساتھ پڑھی تھی، 1 اپنی پڑھی، اب آپ کی 2 رکعتیں ہو گئی، اب آپ اس میں بیٹھ جائیے. بیٹھ کر کے اتحیات پڑھی، اتحیات پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو، پھر تیسری رکعت پڑھ کر کے پھر بیٹھیں. اس طرح نماز پوری کریں. مطلب یہ ہے کہ
مغرب کی نماز میں اگر رکعت چھوٹ جاتی ہے تو تینوں رکعت پہ بیٹھنا ہی پڑتا ہے، 3 مرتبہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ کیا دعائے قنوت کے بعد درود پڑھنا ضروری ہے؟ جی، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ مسئلہ آ گیا ہے، پچھلے دنوں معلوم بھی کیا تھا ایک صاحب نے کہ دعائے قنوت سے پہلے درود شریف پڑھنا کیسا ہے، تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ دعائے قنوت سے پہلے درود شریف ثابت نہیں، البتہ دعائے قنوت کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود شریف ثابت ہے، پڑھا جا سکتا ہے، لیکن میرے خیال سے عوام کے سامنے یہ مسئلہ نہیں آنا چاہیے، بلا وجہ الجھن کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک استحبابی عمل ہے، اس کا کرنا نہ تو لازم ہے، نہ ضروری ہے، نہ سنت ہے، بہرحال ایک استحبابی عمل ہے، اگر انسان چاہے تو کر لے، اور وہ بھی دعائے قنوت کے بعد ہے، پہلے نہیں ہے۔ جب دعائے قنوت مکمل ہو جائے تب درود شریف ہے، اس سے پہلے ثابت نہیں ہے، میں نے تمام کتابوں میں دیکھا ہے، بعد میں مجھے ملا ہے، پہلے نہیں ملا ہے۔ اس لیے اگر آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، ورنہ اس مسئلے کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو فرائض ہیں ان کو پورا کیجئے، جو واجبات ہیں ان کو جاننے کی کوشش کیجئے۔ جب ہمارے فرائض اور واجبات درست نہیں تو نوافل اور مستحبات کے چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ وہ ایک استحبابی عمل ہے، پہلے اپنی نماز کی قیات کو، رکوع سجدے کی تسبیحات کو، رکوع سجدے کی کیفیات کو درست کیا جائے، استحبابی اعمال کو بعد میں دیکھیے۔ لہذا یہ مسئلہ جو کئی دنوں سے اٹھتا چلا آ رہا ہے کہ مولانا صاحب کیسے پڑھنا، پہلے پڑھنا ہے بعد میں پڑھنا ہے، میں کہتا ہوں آپ پڑھیے ہی مت۔ اگر آپ کو اطمینان ہے، مسئلہ سمجھ گئے ہیں تو آپ بعد میں پڑھ لیجئے، ورنہ کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے، آپ کی نماز من وعن مکمل طریقے سے پوری ہو جائے گی، کسی طرح کی کوئی خامی اس میں نہیں آئے گی۔ ایک استحبابی عمل ہے، چاہو تو کرو بھائی، اگر آپ نفل نہیں پڑھیں گے تو کیا اللہ کے یہاں مواخذہ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ اشراق کی نماز آپ نہ پڑھیں کیا اللہ کے یہاں پوچھ تاچھ ہوگی؟ کیوں؟ کیونکہ ایک نفل ہے، اللہ نے اس کو متعین نہیں کیا، لازم نہیں کیا۔ اسی طریقے سے دعائے قنوت کے بعد درود شریف کا پڑھنا ایک استحبابی عمل ہے، اگر آپ چاہیں تو پڑھ لیں، ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے یہ مسئلہ؟ اس لیے اب اس مسئلے کو زیادہ اٹھانے کی ضرورت نہیں، اس کو یہیں پہ دبا دیا جائے، جو لوگ سمجھ گئے ہیں وہ بھی، جو لوگ نہیں سمجھے وہ بھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا انت سبحانک۔ یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے باندھے